الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کوشش ہوگی کہ سورہ بنی اسرائیل کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ آج کا جو حصہ ہے اس میں کئی ایک اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو قرآن کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں لوگ کیا کرتے تھے، لیکن سٹائل یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اعتراضات کو مینشن کیے بغیر ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراضات کو مینشن کیے بغیر ان کا جواب دیا گیا ہے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کمپلین کا جواب دیا جاتا ہے یا کسی اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے یا کسی ایشو کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعتراض اور وہ ایشو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ تو وہ اعتراض اور وہ ایشو اس ماحول میں، سوسائٹی میں اتنا فیمس ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جواب سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کیا تھا اور اعتراض کیا تھا۔ تو یہ سٹائل آج سوشل میڈیا نے شروع نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کی کتاب میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے اور سمجھانے کا یہ سٹائل موجود ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر واقعی اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا تو اللہ فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ان کا ایک اعتراض ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے کہ وہ ایمان لے آتے جب ہدایت ان کے پاس آ چکی۔ جب ہدایت ان کے پاس آ چکی تو لوگوں کو ایمان لانے سے اور کسی بات نے نہیں روکا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا اعباث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ ایک انسان کو، ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے، مشرکین مکہ، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک بشر بھی رسول ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے رسول بشر نہیں ہو سکتا، رسول بشر نہیں ہو سکتا اور بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا اعتراض، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا کانسیپٹ تھا رسالت کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا اور رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، ان کو بتا دیں
لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ. یمشون مطمئنین کا معنی یہ ہے کہ زمین میں رہتے ہوتے، چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، یعنی سکونت اختیار کرتے، وہ یہاں رہتے ہوتے. ایک ہوتا ہے مسافر، وہ جو ہے نا وہ آنے جانے والا، وہ وہاں اطمینان کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کی ڈیسٹینیشن، اس کا وطن کوئی اور ہوتا ہے، اس کی منزل کوئی اور ہوتی ہے. تو جو وہاں کے مقامی ہوتے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ وہاں رہتے ہیں. تو ان سے کہہ دیں کہ اگر فرشتے وہاں ہوتے، رہتے ہوتے زمین پر، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم ضرور بھیجتے ان کے لیے آسمانوں سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر. اگر ہم نے رسول فرشتوں کی طرف بھیجنا ہوتا اور زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے تو پھر تو ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. تو چونکہ ہم نے رسول انسانوں کی طرف بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے فرشتہ رسول نہیں بن سکتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے جو کانسیپٹ دیا ہے رسالت کا، اور کنیکشن جو اللہ نے بتایا یہاں پہ، کہ رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ کر کے دکھانا ہوتا ہے. اور جو اللہ کے حکم ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے نبیوں کے لیے ہوتے ہیں. اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ کی نہ بیوی ہے، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ جاب کرتے ہیں، نہ آپ کو روزی روٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ آپ کو رہائش کی کوئی پرابلم ہے، تو آپ تو صرف نمازوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو صرف عبادتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو بھی 14-15 گھنٹے جاب کرنی پڑے، آپ کے بیوی بچے ہوں، آپ کو بھی مسائل ہوں، آپ بیمار ہوتے ہوں، آپ کو رہائش کا مسئلہ ہو، آپ کو پتا ہو کھانا کہاں سے لینا ہے، رہائش کہاں لینی ہے، تو یہ سارے ایشو آپ کو بھی ہوں، تو آپ کو پھر اندازہ ہو کہ عبادت کیسے ہوتی ہے، نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، اور زندگی کیسے گزرتی ہے. تو آپ کا تو کام ہی صرف عبادت ہے، اس لیے آپ کرتے جائیں. جو ہمارے دھندے ہیں وہ اور بھی بہت سارے ہیں. تو لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے فرشتے پر. اللہ نے فرمایا کہ فرشتہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی دنیا اور ہے، انسانوں کی دنیا اور ہے. تو نبی جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے، وہ پہلے کر کے دکھاتا ہے. اور اللہ کے حکم جیسے باقی انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، نبیوں کے لیے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے نبیوں کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی طرف نبی کو بنا کے بھیجا تھا، اس لیے ہم نے انسان کو رسول بنایا. فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. تو یہاں ایک اور بات پتہ چلی، یہ جو لفظ ہے نا ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے، تو یہاں ایک اور نقطہ سمجھ آیا ہے کہ فرشتے زمین پر آتے جاتے تو ہیں، لیکن یہ زمین فرشتوں کے رہنے کی جگہ نہیں اللہ نے بنائی ہے. وہ آتے جاتے ہیں اپنی جاب کے لیے، جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں. لیکن زمین اللہ نے فرشتوں کی رہائش نہیں بنائی، وہ رہنے کے لیے نہیں آتے، وہ اپنی ڈیوٹی اور جاب کے لیے آتے ہیں. اچھا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ یہ فرشتہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرشتہ نبی بنا کر نہیں بھیجا. تو جیسے میں نے عرض کیا، لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ کے مسائل ہو رہے ہیں، ہمارے مسائل ہو رہے ہیں. میں کئی دفعہ اپنے نمازیوں سے بات کرتا ہوں، اور کئی دفعہ کر چکا ہوں ان سے، جمعے پہ بھی، ویسے بھی اپنے درسوں میں بھی ان سے کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں میری نمازوں میں اور آپ کی نمازوں میں بڑا فرق ہے. وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ فرشتے سے کہہ سکتے تھے، اصل میں، اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اصل نماز تو آپ لوگوں کی نماز ہے، اصل قربانی تو آپ لوگوں کی قربانی ہے. یعنی مجھے وہ ایشو نہیں ہے جو آپ کو ہیں. مسجد میری جاب ہے، میں آ کے مسجد بیٹھا ہوتا ہوں، یہ میری جاب ہے، میرے لیے نمازیں بہت آسان ہیں، میری تو یہ جاب ہے، میں نے اور کچھ نہیں کرنا. لیکن اصل نماز تو آپ کی ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے اجر بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا. جب میں ایک جاب کے طور پہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو اللہ معاف فرمائے، اللہ قبول فرمائے سب کی. تو اصل تو
نمازیں آپ لوگوں کی ہیں جو روزی روٹی چھوڑ کے آتے ہیں، فیملی چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے ایشوز کو چھوڑ کے آتے ہیں، دنیا داری کو، بزنس کو، دفتر کو، دکان کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اور رکاوٹیں توڑ کے آتے ہیں. اصل عبادت تو ان کی ہے، اصل نمازیں تو آپ کی ہیں. میں تو ہوں ہی مسجد میں بیٹھا ہوا، مجھے تو یہ ایشو نہیں ہے جو آپ کو ایشو ہے. اسی طرح بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فرشتوں سے کہہ سکتے تھے کہ آپ کو ایشو نہیں ہے، ہمیں جو ایشو ہیں، لہذا آپ عبادت کریں، آپ ہمارے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے رول ماڈل کے طور پہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے ہیں، تو اللہ نے انسانوں کو ہی نبی بنایا ہے. یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ میرے اور تمہارے درمیان. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں اپنے کام پہ جمع ہوا ہوں، تم اپنے انکار پہ جمے ہوئے. تو اللہ اس بات کا گواہ کافی ہے کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے تمہیں سمجھانے میں، اور تم انکار پہ ڈٹے ہوئے، میں سمجھانے پہ ڈٹا ہوں اپنی بات پہ. تو اللہ رب العالمین ہمارے بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کسی اور بات کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ نے ہدایت دی وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے، تو کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے، ہرگز آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی کارساز، مددگار اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے مقابلے میں آپ کبھی نہیں پائیں گے کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا. تو جن کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو آپ نہیں پائیں گے ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا. تو جب اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس طرح کی جو باقی آیات ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر چونکہ ہدایت لینے کی طلب نہیں تھی، کوئی شوق، کوئی تڑپ نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کی، کوئی انہوں نے کوئی ایفرٹ شو نہیں کیا ہدایت حاصل کرنے کی، یہ گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کو گمراہی میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ان کو گمراہ ہونے دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو ان کی کوشش اور خواہش کے مطابق اللہ ڈیل کرتا ہے. جو ہدایت لینا چاہتا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو گمراہ رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہی میں رہنے دیتے ہیں. پھر کوئی نہیں ہوتا جو اس کا ہاتھ پکڑے. تو ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے کوشش اور طلب اور تڑپ اور شوق یہ ضروری رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر ہوتی ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اور اگلی بات فرمائی، یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا، اس کا جواب اللہ پاک نے دیا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم ان کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. حشر، ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن. عَلَى وُجُوهِهِمْ، لائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن. عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے منہ کے بل، یعنی وہ الٹے ہو کے چل رہے ہوں گے. عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے سر کے بل، اپنے منہ کے بل چلتے ہوئے. اور اس کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ عُمْيًا، اندھے ہوں گے. وَبُكْمًا، اور گونگے ہوں گے. وَصُمًّا، اور بہرے ہوں گے. سر کے بل چلتے ہوئے اندھے، گونگے، بہرے بن کے آئیں گے، ہم ان کو ایسے لائیں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بھی دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اس کی تپش کم ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم اس کے شعلوں کو اور بڑھکا دیں گے، اس کی تپش کو اور بڑھکا دیں گے، زیادہ کر دیں گے. زدنا زیادہ سے ہے تو ہم اس کو اور بڑھا دیں گے، عذاب میں کمی نہیں ہونے دیں گے. تو یہاں ایک کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ دیکھو جی تمہارا قرآن تو بڑی غلط بات کرتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وہ سر کے بل ہم ان کو لے کے آئیں گے. کوئی بندہ سر کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ سر کے بل کوئی بندہ کیسے چل سکتا ہے؟ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن سر کے بل چلا کے لائیں گے، الٹے منہ لے کے آئیں گے ان کو.
تو ان کو یہ بتایا جائے، ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کہ پاؤں کے بل تم کیسے چل سکتے ہو، اور تمہیں پاؤں پر چلنا کس نے سکھایا ہے؟ تو جس رب نے تمہیں پاؤں پہ چلنا سکھایا ہے، دیکھنا انسان پاؤں پہ چلتے ہیں، دو پاؤں پہ، تو ان کو پاؤں پہ چلنا کس نے سکھایا ہے؟ تو جو رب تمہیں پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ تمہیں سر پہ بھی چلا سکتا ہے، سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس نے کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سر کے بل چلنا ہے نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہوگا، یہ کوئی شغل نہیں ہوگا، بلکہ سزا کے طور پہ ہوگا۔ اور جب سزا کے طور پہ کوئی کام کروایا جاتا ہے تو جو کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ تو ان کی سزا ہوگی کہ ان کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ اور سزا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مے بی فار ایور ان کو ایسا کر دیا جائے، یہ کچھ وقت کے لیے ان کو ایسا کر دیا جائے کہ ان کو سر کے بل جو ہے نا وہ گھسیٹ کے لایا جائے جب وہ حشر کے میدان میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اندھے بہرے گونگے بنا کے اٹھائیں گے اور ان کو سر کے بال چلائیں گے، الٹے کر کے ان کو لائیں گے۔ اندھے بہرے گونگے اس لیے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں تو ہوں گی، کان بھی ہوں گے اور زبان بھی چلتی ہوگی، لیکن چونکہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وہ پوچھیں گے اللہ ہماری آنکھیں ٹھیک تھیں جب ہم دنیا سے آئے، تو یہاں ہم اندھے کیوں ہیں؟ اللہ اس کو بتائیں گے کہ تم نے اللہ رب العالمین کی آیات اور احکام دیکھنے سے اپنے آنکھیں بند کر لی تھی، تم نے اللہ کی باتیں سننے سے اپنے کان بند کر لیے تھے، تو لہٰذا جس طرح تم دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے، بہرے بنے ہوئے تھے، آج ہم نے تمہیں اندھا بہرا کر کے اٹھایا ہے۔ تو اللہ کی بات سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے تم اندھے بہرے بنے ہوئے تھے، تو آج ہم نے تمہیں اندھا بہرا کر کے اٹھایا ہے۔ پھر وہ ایک اور بات کرتے تھے تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کا کفر کیا تھا، اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں وقالوا، اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا، عظاما ورفاتا، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا قبروں کے اندر، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا نئی مخلوق بنا کر، ایک نیا جسم دے کے ایک نئے سرے سے میں پیدا کیا جائے گا؟ تو یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کا ایک اور اعتراض ہے۔ تو کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا کہ ایک نئے سرے سے ایک نیا جسم دے کر، نئی زندگی دے کر ہمیں اٹھایا جائے گا، خلقن جدیدہ، نئی مخلوق بنایا جائے گا ہمیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیا اولم یراؤ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ہیونلی باڈی جو ہے نا، یہ سورج چاند ستارے کہکشاں کروڑوں کی کہکشاں، یہ پورا سسٹم جو بنایا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے یہ پورے سسٹم بنائے ہیں، دن رات ہیونلی باڈی سارا کچھ بنایا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے یہ آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ان کو دوبارہ بنا لے، ان کی طرح کی مخلوق پھر پیدا کر لے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ویسے عجیب بات ہے، یہ پہلے بھی بعض جگہوں پہ بات آ چکی ہے کہ لوگ مانتے ہیں کہ انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، تو کہاں تھا انسان پہلے؟ کیا پانی کے قطرے کے اندر انسان نظر آتا ہے؟ اپنی لیبارٹری میں چیک کرو، اس میں کیا بندہ نظر آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے بندہ؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا بندہ کہاں سے آتا ہے، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو جو پہلی پیدائش کو مانتے ہیں وہ دوسری پیدائش کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو دوسری پیدائش کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر لے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔
ایک مدت اس نے مقرر کی ہوئی ہے دنیا میں رہنے کی بھی اور برزخ میں رہنے کی بھی، ایک مدت اس نے ان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا. لیکن فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، جو ظالم ہیں وہ انکار ہی کرتے جا رہے ہیں سوائے کفر کے، اور کسی بات کو نہیں مانتے. جو ظالم ہیں وہ سوائے کفر کے کسی اور بات کو قبول نہیں کر رہے. ابا کا مطلب ہے انکار کرنا. ظالم لوگ، تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ اصل میں بڑا ظلم ہے. وہ اصل میں ظالم ہیں جو اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ مائک بات کرتے ہیں. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، لو انتم تملکون، اگر تمہاری ملکیت میں ہوتے تم مالک بن جاتے خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے، میرے رب کی رحمت کے خزانے اگر تمہاری ملکیت میں ہوتے، اذا لامسکتم، تو پھر تم ان کو روک لیتے، خشیۃ الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم کسی کو نہ دیتے، ان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے. تو یہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں نا، یہ نبوت بھی اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، یہ امامت بھی اللہ کی رحمت ہے، ہدایت بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ دولت بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمتیں اگر تمہارے قبضے میں ہوتی تو تم کسی کو نہ دیتے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمتیں تقسیم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو اس لیے کہ انسان تو ہے ہی بڑا تنگ دل، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو بڑے تھوڑے دل کا مالک ہے، وہ تو بڑا کنجوس ہے، تنگ دل ہے، کنجوس ہے، نہ شکرہ ہے، تو وہ تو خرچ نہیں کرتا. تو اگر یہ رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو کبھی کسی کو نہ دیتے، روک دیتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے بڑا دل کا تھوڑا ہے، کنجوس ہے، تنگ دل ہے. اب اللہ رب العالمین نے کچھ ہسٹری سے ریفرنس پیش کیے. تو آج تم نہیں مان رہے ہو، تو تم سے پہلے موسیٰ نے جن کو دعوت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا. ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی 9 کھلی نشانیاں، 9 کھلے معجزات، اوپن میریکلز ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ان پہ مینڈک آ جاتے تھے، ہر چیز میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہے، نہ سونے دیتے تھے، نہ جاگنے دیتے تھے. تو پھر وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے، یہ عذاب اللہ سے دعا کرو ٹال جائے، ہم تمہاری بات مان جائیں گے. جب وہ ٹال جاتا تھا پھر انکار کر دیتے تھے. پھر اللہ نے ان کے اوپر نکسیر بھیج دی، ناک سے خون، کانوں سے خون، وہ نکسیر کی بیماری آ گئی. تو ہر طرف خون ہی خون ہے. دودھ رات کو رکھتے تھے خون بن جاتا تھا، پانی رکھتے تھے خون بن جاتا تھا. تو پھر درخواست کی کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم مان جائیں گے. پھر اللہ نے ٹال دیا، پھر انکار کر دیا. پھر اللہ نے جوئیں بھیج دی، ٹھیک ہے. تو کبھی کوئی آ جاتی تھی ان پہ عذاب، کبھی کوئی آ جاتا. تو ایک کے بعد دوسری معجزات دکھاتے دکھاتے اللہ پاک نے 9 دفعہ ان کو موقع دیے تھے، بنی اسرائیل کو، فرعون کی قوم کو. اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاءہم، بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے معجزات لے کر فرعون کے پاس اور فرعون کی قوم کے پاس، تو فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ مجھے تو یقین ہے کہ تم پہ جادو ہو گیا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم پہ جادو ہو گیا ہے، اس لیے تم یہ بیکی باتیں کرتے ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسر ہو گئی ہے، تمہیں کسر ہو گئی ہے، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تو جب یہ پکی بات ہے، ذہن میں رکھیں، جب کوئی بندہ یا قوم لاجک کے میدان میں ہار جاتی ہے، لاجک کے میدان میں ہار جاتی ہے، علم کے میدان میں ہار جاتی ہے، جواب نہیں دے سکتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے پھر الزام لگائے جاتے ہیں،
پھر مقابلے کیے جاتے ہیں ان کو ہرانے کے لیے اور اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، اور پھر دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور میدان لگ جاتے ہیں، اور پھر آخری فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ آخری فیصلہ پھر طاقتور لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ختم کر دو، ان کے اوپر بم گرا دو، مار دو ان کو۔ تو پھر بم کی باری آ جاتی ہے۔ جب کوئی لاجک کے میدان میں ہار جاتا ہے، نہیں روک سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ پھر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اپنے لوگوں کو باور کرایا جا سکے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، لوگ ان کی باتوں کو سنا جائے۔ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، نام رکھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں، بم گراتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لاجک کے میدان میں ہارنے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جب فرعون کے سارے حربے ناکام ہوئے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم پہ جادو ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کسر ہوئی ہے، اس لیے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا لقد علمت، تمہیں پتہ ہے، یقینا تم جانتے ہو، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ نہیں اتاری ہیں یہ نشانیاں کسی اور نے سوائے اس رب کے جو آسمانوں و زمینوں کا رب ہے۔ نہیں اتاری یہ نشانیاں اور یہ معجزات تمہاری طرف سوائے رب السماوات والارض کے۔ اور کیوں اتاری ہیں؟ بصائر، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ یہ بصر سے ہے، بصائر کا معنی ہوتا ہے بصیرت کی نشانیاں، تمہاری آنکھیں کھولنے کے کا سامان بنا کر، یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کا سامان بنا کر یہ اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں بھیجی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ سوائے رب السماوات کے کسی اور نے اس کو نہیں بھیجا، اور اس نے بھیجا ان کو بصیرت کی نشانیاں بنا کر تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دیا بغیر ڈرے، بغیر کسی خوف کے جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں اے فرعون کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، بربادی تیرا مقدر بن چکی ہے، تیرا مقدر جو ہے نا اب تباہی اور بربادی بن چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے بے دخل کر دے، نکال دے، ختم کر دے۔ فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ ختم کر دے ان کو، بنی اسرائیل کو۔ دیکھیں نا، اب کوئی مقابلہ تو نہیں ہے فرعون کا اور بنی اسرائیل کا، نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کوئی کمپیریزن ہے۔ اس کی طاقت دیکھیں اور ان کو دیکھیں، صدیوں سے غلام ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے۔ تو فرعون کا اور بنی اسرائیل کا کوئی موازنہ نہیں ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا انجام کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ جب طاقتیں، سورسز، فوجیں سب آ گئیں اللہ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، ارادہ کیا انہوں نے کہ ان کو دنیا سے مٹا دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو پھر ہم نے اس کو بھی اور جو کچھ اس کے ساتھ تھا سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ ہم نے اس کو بھی اور جو کچھ اس کے ساتھ تھے سب کے سب، ان سب کو غرق کر دیا۔ اور ان کو تباہ کرنے کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے فرعون کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، ان کو تباہ کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، یہ لو اب یہ زمین تمہاری ہو گئی۔ ایسے اللہ پاک نے پلیٹ میں رکھ کے وہ غلام، وہ کمزور، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کا کوئی موازنہ نہیں تھا فرعون کے ساتھ، اللہ نے ان سے فرمایا اسکنوا الارض، یہ زمین اب تمہاری ہے، اس میں رہو۔ اسکنو یہ سکونت اختیار کرنے سے ہے، رہنا، یہ لو یہ زمین تمہاری، اس میں رہو اب۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب اللہ کی آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر لیں گے، تم سب کو جمع کر لیں گے۔ پھر وہاں سارے باقی فیصلے ہوں گے، وہاں اصل فیصلے وہاں ہوں گے۔
تو کچھ فیصلے اللہ دنیا میں ہی کر دیتا ہے. جب آخرت والا وعدہ آئے گا جینا بکم لفیفہ، ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اور پھر ایک اور اعتراض وہ کرتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ پڑھاتا ہے، کوئی جن ہے، کوئی بندہ ہے، جو بھی، یہ کسی سے سیکھتے ہیں اور پھر آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہیں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ، مکمل سیف، مکمل پروٹیکٹڈ، کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ فرام اینڈ ٹو اینڈ. تو یہ اگلی آیت کے الفاظ ہیں جو اللہ نے فرمائے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق اور سچ کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور حق اور سچ کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے نازل کیا اور نازل ہوا میں کیا فرق ہے؟ حق اور سچ کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور حق اور سچ کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اترا ہے اور پہنچا ہے. مطلب یہ کہ جب ہم نے فرشتے کے حوالے کیا تھا تو ہم نے حق اور سچ ہی اس کے حوالے کیا تھا، اور جب فرشتے نے آگے ڈیلیور کیا ہے تو حق اور سچ ہی ڈیلیور کیا ہے. درمیان میں کہیں پر بھی کسی نے اس کے اندر ایک نقطہ بھی نہیں لگایا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی چیز مکس نہیں کر سکتا تھا. یہ اینڈ ٹو اینڈ پروٹیکٹڈ تھا. حق اور سچ ہی ہم نے فرشتے کے حوالے کیا، اور حق اور سچ ہی فرشتے نے آگے ڈیلیور کیا. اینڈ ٹو اینڈ کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ. کہیں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی کر سکتا تھا. کہیں کوئی اس میں چیز شامل نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی کر سکتا تھا. تو حق کے ساتھ ہم نے بھیجا اور حق کے ساتھ ہی یہ پہنچا. اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے. یہ آپ کا کام ہے. جو مانے ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو نہ مانے ان کو وارننگ دیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے. اب ایک اور اعتراض تھا جس کا جواب دیا. اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں فرشتہ آتا ہے مجھے سنا کے جاتا ہے، وہی مجھے دے جاتا ہے اللہ کا قرآن. یہ روزانہ فرشتہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایک ہی مرتبہ اللہ کیوں نہیں دے دیتا؟ ایک ہی مرتبہ اللہ حوالے کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ کبھی رات کو فرشتہ آ رہا ہے، کبھی دن کو آ رہا ہے، کبھی صبح آ رہا ہے، کبھی شام آ رہا ہے، کبھی تھوڑا سا لے کے آتا ہے، کبھی زیادہ لے کے آتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اب اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ روزانہ کیوں آ رہا ہے فرشتہ، اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن کیوں بھیجا جا رہا ہے، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دے دیا؟ اب اللہ نے اس کا جواب دیا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور اس قرآن کو ہم نے تقسیم کیا ہے. اس قرآن کو تقسیم ہم نے کیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنا، تقسیم کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجنا. تو اس قرآن کو تقسیم ہم نے کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْثٍ، تاکہ آپ پڑھ کے سنائیں لوگوں کو علی مقصن، وقفے وقفے کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے کے ساتھ، ضرورت کے مطابق. ایک ہی مرتبہ ساری کتاب سنا دینے سے بات سمجھ نہیں آتی، نہ ہی وہ یاد کر سکتے ہیں، نہ سمجھنے میں وہ کوئی آسانی ہوتی ہے. تو جب ضرورت پڑتی ہے، جیسے جیسے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ایسے ایسے ان کا حل اور جواب دے کے ہم اس کو بھیج رہے ہیں فرشتے کو. لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْثٍ، تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیج رہے ہیں، گریجولی بھیج رہے ہیں، ان پورشن. نزلناہ تنزیلا کا معنی یہ ہے، اس لیے ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیج رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے ضرورت پڑتی تھی تو شروع میں عقیدے کی آیتیں اور صورتیں لے کر آیا فرشتہ قرآن کی صورت میں، کیونکہ وہاں عقائد کی بات ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دعوت کی باتیں شروع ہوئی، دعوت پھیلنا شروع ہوئی، تو دعوت کیسے دینی ہے، کس بات کی دینی ہے. پھر معاملات کی باری آ گئی، پھر معاملات کی آیتیں آنا شروع ہو گئی. پھر حکومت کی باری آ گئی، پھر حکومت کے معاملات آنا شروع ہوئے، پھر بزنس کے معاملات آنا شروع ہوئے، پھر انٹرنیشنل ریلیشن شپ کیسے ہو سکتی ہے اس کی باتیں آنا شروع ہوگی، پھر صلح و جنگ کے جو اصول اور قانون ہے وہ آنا شروع ہوئے. جیسے جیسے ضرورت پڑتی جاتی تھی اللہ رب العالمین اس کے مطابق قرآن نازل کرتے جاتے تھے.
تو یہ اللہ کو کوئی پریشانی نہیں تھی یا کمزوری نہیں تھی نعوذ باللہ کہ اللہ بھیج نہیں سکتے تھے ایک مرتبہ. اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے اور سوسائٹی کی، معاشرے کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا بھیجا ہے تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. ضرورت کے مطابق جیسے ضرورت پڑتی تھی ہم اس کو بھیج دیتے تھے. اچھا جی، اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ان سے کہہ دیں کہ تم مانو اس کو یا نہ مانو، تم ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، تم سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کے اندر بھی جو صاحب علم لوگ ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی جو صاحب علم لوگ ہیں، اور باقی دنیا میں بھی جو صاحب علم لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، جن کے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، اصلی عالم علم والے لوگ جو ہیں، تو تمہارے اندر وہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے. فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے قرآن سے پہلے اور نبی علیہ السلام سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بال سجدوں میں گر جاتے ہیں. ٹھوڑیوں کے بال کا معنی ہے منہ کے بال، یعنی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنی پیشانی سجدوں میں رکھ دیتے ہیں. یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنے چہرے سجدوں میں گرا دیتے ہیں. یعنی ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، سب علم لوگ جو ہیں تمہارے اندر بھی، وہ تو اس کو مان رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کیا چیز ہے. اور پھر فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کو فضول کام نہیں کرتا. یہ کوئی فضول جو ہے نا، وہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو اللہ کھیل رہا ہو. سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، وہ فضول کام نہیں کرتا. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک اللہ کے وعدے پورے ہو کے رہنے والے ہیں. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا ہے، اللہ کے وعدے پورے ہو کے رہنے والے ہیں. اور پھر فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ ٹھوڑیوں کے بال گر جاتے ہیں سجدوں میں، یبکون، اور وہ روتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے خشوع میں یہ قرآن یا ان کا رونا ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہاں یہ نقطہ ہمیں سمجھ آیا کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کے خشوع میں اضافہ ہو، اس کی ہمبلنس میں اضافہ ہو، اس کی عاجزی میں اضافہ ہو، تو سجدوں میں رونا چاہیے. سجدوں میں گر کے رونا جو ہوتا ہے، اس سے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وہ جو اہل علم تھے اہل کتاب میں سے، تو ان کی یہ کوالٹی بیان کی ہے کہ وہ سجدوں میں گر کے روتے ہیں اور اس سے ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. تو سجدوں میں رونے کی کوشش کرنا، اس سے خشوع اور ہمبلنس میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات، وہ ایک اور اعتراض کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو تم کہتے ہو نا اللہ، تو اللہ کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا رحمان، تو رحمان ہمیں دیکھیں، انہوں نے رحمان کا لفظ کبھی نہیں استعمال کیا تھا مکہ والوں نے. تو وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے؟ اللہ تو ہم مانتے ہیں لیکن رحمان کو ہم نہیں مانتے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ایک اعتراض ان کا یہ تھا. تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کے اس کو پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو، کسی نام سے بھی اس کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے سارے نام ہی بہترین نام ہیں، اس کے سارے نام ہی خوبصورت ہیں. جس نام سے بھی اس کو پکارو گے اس کے سارے نام خوبصورت نام ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ جو دو نام ذکر کیے ہیں نا، یہ اللہ کے ذاتی نام ہے، دونوں ذاتی، اللہ بھی اور رحمان بھی، یہ اللہ کے ذاتی نام ہے، یہ کسی بندے کے نام نہیں ہو سکتے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے بچوں کے نام بھی رحمان رکھ دیتے ہیں، یعنی جو فرسٹ نیم ہے وہ بھی رحمان رکھ دیتے ہیں. فرسٹ نیم رحمان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. جیسے اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اب اللہ تو کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، ایسے ہی رحمان بھی کسی کا نام نہیں ہو سکتا. سیکنڈ نیم تو ہو سکتا ہے، عبد الرحمان ہے، شمس الرحمان ہے، فداء الرحمان ہے، کچھ بھی، تو سیکنڈ نیم رحمان ہو سکتا ہے، فرسٹ نیم رحمان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے.
تو کسی نام سے بھی اس کو پکارو گے تو یہ سارے نام اسی کے ہیں، اس کا ہر نام خوبصورت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ بھی بڑا ضروری مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ ان کو غصہ آتا تھا، وہ چڑھتے تھے، پرووک ہوتے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے ساتھی جو ہیں حرم کے اندر اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تم جان بوجھ کے ہمیں چڑھاتے ہو، یعنی ہمیں سنانے کے لیے تم اونچا پڑھتے ہو، اس لیے ان کو غصہ آتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن جس سے ان کو وہ پرووک ہوتے ہوں، تو جب کوئی اس طرح کا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر آپ جو ہے نا وہ منیمم جو ریکوائرڈ ہے نا آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، منیمم ریکوائرمنٹ پوری کر دیں تو وہ کافی ہے۔ تو اس بات کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ بہت اونچا پڑھو اپنی نماز میں، نہ بہت اونچا پڑھو اپنی نماز میں، جہر سے ہے یہ لفظ، جہری نمازیں جس کو کہتے ہیں، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نمازوں میں اپنی آواز کو نہ بہت اونچا کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت آہستہ کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور درمیانہ راستہ اختیار کر لو، درمیانہ راستہ اختیار کر لو۔ یعنی جو جہری نمازیں ہیں ان میں جو منیمم کرائٹیریا ہے چلو وہ اختیار کر لو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان کو جان بوجھ کے چرا رہے۔ جہاں اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کی جان مال یا عزت آبرو کو پہ حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نہیں بھی کر رہے ہوتے، جہاں فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اللہ رب العالمین نے وہاں اجازت دی ہے، اس ماحول کے اندر جس ماحول میں مسلمان جو ہے نا اس کیفیت میں رہتے ہوں، اس ماحول میں اجازت ہے کہ منیمم کرائٹیریا رکھ لیں، منیمم کرائٹیریا۔ تو اس کو جان بوجھ کے کسی کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ماحول آپ کے دوستانہ نہیں ہے اور فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے تو ایسا رسک بن جائے تو اجازت دی اللہ نے کہ کم سے کم پہ عمل کر لو، کم سے کم پہ عمل کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں نہ بہت اونچا پڑھو اور نہ بہت آہستہ پڑھو، درمیانہ راستہ اختیار کر لو۔ تو مڈل وے اور اعتدال ہمیشہ اچھا راستہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی خوف نہیں ہے، آپ یوں یہ بعض کا ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم یعنی یہ ہو تو یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حکمت ہے، حکمت۔ اور جو حکمت ہوتی ہے نا وہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ پالیسی ہوتی ہے۔ یہ لفظ آپ نوٹ فرمائیں کہ جب کوئی حکمت اختیار کرنے کی بات آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کمزوری ہے۔ حکمت کمزوری نہیں ہوتی، حکمت ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک وے فارورڈ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو حکمت اختیار کرنا بھی یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ کوئی کمزوری کا نام نہیں ہے، یہ ایک پالیسی کا نام ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ویسے وہ میرے نا ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ روتے ہیں، تو اچانک جو ہے نا وہ دو حدیثیں وہ ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں جو آنکھ روتی ہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں جو ہے نا ان پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہوا ہے، ایک رونے والی آنکھ اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے، اور ایک اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی آنکھ جو ہوتی ہے اس پہ اللہ نے حرام کی ہے دوزخ کی آگ کو۔ اور ایک اور جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دو قطرے ہیں ان پہ اللہ پاک نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے آنکھ سے آنے والا آنسو کا قطرہ، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں گرنے والا خون کا قطرہ۔ یہ جو دو قطرے ہیں ان پہ بھی اللہ پاک نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا۔ تو جو آنکھ روتی ہے اس کی بڑی قیمت ہے، یعنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے نا وہ
مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، اگر مکھی کے سر اتنا تھوڑا بھی ہو تو اس کی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی قیمت ہے۔ جو اتنا آنسو جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ تو آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اعلان کر دیں، کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا کوئی بچہ نہیں بنایا، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ لم يتخذ ولدا، کوئی اولاد اس نے نہیں بنائی۔ اس لیے کہ اولاد بنائی جاتی ہے تاکہ وہ جب ہم کمزور ہوں گے تو وہ ہماری خدمت کرے، ہماری سپورٹیو ہو، ہماری مددگار بنے۔ تو اللہ کے اندر کوئی کمزوری ہے نہیں، اللہ کو بڑھاپا آئے گا نہیں، تو اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی نہیں ہے جو اس کا پارٹنر ہو حکومت میں اور بادشاہی میں۔ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ ہوتے ہیں نا کہ کسی کو گورنر بنا دیا جائے، کسی کو منسٹر بنا دیا جائے تو کوئی آگے اس کی سپورٹ کرنے والے ہوں، اس کے حکم کو آگے نافذ کرنے کے لیے نمائندے چاہیے ہوں، تو اس کو نہیں چاہیے ہوتے۔ تو لم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے حکومت کے اندر، بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار ہو کمزوری کی وجہ سے، کہ اس کو من الذل کا معنی ہے کہ اس کو کوئی کمزوری ہے تو وہ کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے کمزوری کی وجہ سے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، بہت زیادہ بڑائی، اس کی بڑائی بیان کرو، بہت زیادہ بڑائی جتنی کر سکتے ہو، یعنی کبیر ہو، بڑائی بیان کرو۔ الگ سے پھر کہا تکبیرہ، بہت بہت بڑائی۔ تو دونوں تکبیر کے لیے لفظ استعمال کیے نا، جب اس طرح ڈبل لفظ آتے ہیں تو اس کا معنی تاکید ہوتا ہے۔ کبیر ہو، اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیرہ، بہت بڑائی۔ تو یہ جو ہے نا حسن اتفاق ہے کہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اس کی بہت بڑائی بیان کرو، بہت تکبیر کہو اس کے نام کی۔ تو دن بھی ایسے ہی ہیں، یہ ذوالحجہ کے دن ہیں، تو ذوالحجہ کے دنوں کا خاص ذکر بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کی تکبیر بلند کرو، اس کے نام کی بڑائی بیان کرو۔ تو جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذوالحج جو ہے نا، ڈے آف عرفہ، وہاں سے شروع کر کے تکبیریں پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ حدیث کے مطابق جب ذوالحجہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کا اسپیشل ذکر یہ ہے کہ اللہ کی یہ جو تحلیل ہے اور تکبیر ہے اور تسبیح ہے اور تحمید ہے وہ کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، یہ لا الہ کا ذکر کرو، تکبیر بلند کرو اور سبحان اللہ کا ذکر کرو، تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرو۔ تو یہ دن ایسے ہیں جب بھی آپ کو موقع ہو، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بڑائیاں بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر سارے آ گئے ہیں الفاظ، حمد بھی آ گئی ہے اور اس کے اندر تسبیح بھی آ گئی ہے، اس کے اندر تکبیر بھی آ گئی، اس کے اندر تحلیل بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ساری یعنی لا الہ بھی آ گیا، تکبیر بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی اور الحمدللہ بھی آ گئی، ساری اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ تو آج کل کے دنوں میں جب بھی آپ کو موقع ملتا رہے تو آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ فرسٹ آف ذوالحج سے ذکر یہ سٹارٹ کر دینا چاہیے، لیکن 9 ذوالحج سے تو واجب ہے نا جی، اس سے پہلے واجب نہیں ہے، لیکن یہ اسپیشل ذکر ہے، ان دنوں کا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔